بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے۔ کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ مکی ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحۃ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام حدیث میں ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، اصداء المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، دم وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اہم نام صلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ جس کا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس عموم کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ یہ حدیث جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیح کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، یا امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیات قرآنی اور احادیث صحیح میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔
جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حاکم بدہن قرآن کریم اور احادیث صحیح میں ٹکراؤ ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل ہو سکتا ہے، بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 کا حاشیہ، اس میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، توضیح الکلام مولانا ارشاد الحق العصری حفظ اللہ وغیرہ، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرأت سن رہا ہو تو نہ پڑھے، اور اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا اس کے اطراف و جوانب میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئیں ہوں۔ بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا یہ کسی بھی صورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر صورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرآن مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی صورت کی آیت تسلیم نہیں کیا، سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے۔ اس میں بلا اتفاق بسم اللہ اس کا جزو ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں سے اس کے اونچی آواز میں پڑھنے میں بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز میں پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ فتح القدیر اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے، تاہم جہری آواز میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ ابداً محذوف ہیں، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کھانے، ذبح، وضو اور جمعہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا، وہ پہلے میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد تفسیر پڑھوں گا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔